قانون سازی کروانا آپ کا کام ہے. آپ پھر بھی بار بار ظاہر 140A کے حوالے سے پھر ہم یہ آگے بات کریں گے, لیکن what you exactly people are thinking inside the parliament, how you people deliver for Karachi and even doing it or not? دیکھیں, اسلام آباد ہم لوگوں کے لیے اجنبی جگہ ہے. جب جاتے ہیں وہاں پہ تو فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. اپنے شہر کو کمپیئر کرتے ہیں, شہر کو دیکھتے ہیں, اسلام آباد کو دیکھتے ہیں اور سراؤنڈنگ کے شہر دیکھتے ہیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جی کراچی جو ہے ابنڈنٹ ایریا ہے اور کراچی کو چھوڑ دیا گیا ہے. کس کے رحم و کرم پہ؟ ان لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے جو کراچی کو لوٹ کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اچھا, پچھلے 18-20 سال سے یہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. درست. ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ اس قسم کا ہوا ہے جو طاقتیں ہیں ان کی مجبوری ہے. اچھا, اس مجبوری کی وجہ سے یہ پورا علاقہ ان کو دینے کے بعد وہ بھول گئے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. کس کو نہیں پتہ ہے شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ پروجیکٹ کی جو آپ کے تباہ ہو رہے ہیں, یہ جو نہیں بنتے ہیں, ان کی فنڈامنٹل کازز ہیں. یہ سٹارٹ ہوتے ہیں بدنیتی سے, کرپشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے اندر. اور وہ آدمی جو پیسے دے کر جو آتا ہے وہ اسی طریقے سے ایکسپلائٹ کرتا ہے چیزوں کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور پیسے مانگتا ہے. اس کا نتیجہ ہوتا ہے پروجیکٹ ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں سارے کے سارے. اور پھر یہ کہ بیڈ پلاننگ ہے, نیتیں صاف نہیں ہیں. آپ یہی دیکھیں نا, یہی کا فنڈامنٹلی یہ کام جو ہے تو میئر کراچی کا, لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی اس کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے. اور سندھ گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے انٹرسٹ نہیں ہے شہر کے ساتھ. وہ شہر کو سمجھ کے آتے ہیں کہ جی ایک ریزورٹ میں آئے ہوئے ہیں یا پکنک کرنے آئے ہوئے ہیں, یہاں پر یہاں مزے کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں اس طریقے سے. ویسے کیا مزے کرنے کی جگہیں کون سی ہیں؟ رفع عام پر ہے یا اب یہ پل کے اس پار مزے تو نہیں ہو سکتے؟ نہیں, پل کے اس پار تو ہوتے ہیں نا, جہاں وہ رہتے ہیں وہاں بہت اس پار مزے ہیں. جہاں وہ رہتے ہیں ان میں سے کسی ایک آدمی کو بتا دیں کہ کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہو جو کراچی کا کور ایریا ہو. کوئی بھی وہاں نہیں رہتا. ملیر کی جس کانسٹیٹوئنسی سے پاکستان پیپلز پارٹی سیٹ اٹھاتی ہے, میں وہ بلیم نہیں کرتی پیپلز پارٹی کو, لیکن جہاں سے ان کے ایم این اے ہیں رفیع صاحب, وہ علاقہ میں نے جا کے مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا چلو ایک ایم این اے کا علاقہ تو چلو بنتا ہے. ایم این اے کو آپ چھوڑ دیں, ایم این اے ایم پی اے کا کام ہی نہیں ہے سارا. ہاں نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. یہ جو حکمران ہے, اصل حکمران ہے, دیکھیں 2 ٹیئرز ہوتے ہیں حکمرانی کے. ایک پرائم منسٹر ہاؤس کا ہوتا ہے, ایک چیف منسٹر ہاؤس کا ہوتا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس پاکستان, اس کو آپ چھوڑیں, سندھ میں آ جاؤ, چیف منسٹر ہاؤس رسپانسبل ہے تمام چیزوں کے لیے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کراچی. وہ کراچی جو گھومتے ہیں 4 علاقوں میں گھومتے ہیں, یا کبھی پلانڈ وزٹ ہوتی ہے کسی علاقے میں جب جا رہے ہیں تو ہٹو بچوں اٹھتا ہے اور کیا نام ہے روڈیں صاف کر دی جاتی ہیں, چونا لگا دیا جاتا ہے. وہ آتے دیکھ کے آتے کہتے ہیں بہت اچھا ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے شہر کے لوگ کیسے رہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے سیوریج کی لائنیں بن رہی ہیں, ان کی پانی کی لائنیں کنٹیمنیٹڈ ہیں. بالکل درست. بجلی نہیں ہے. بالکل درست. سارا رات کے نام بیچارے سو نہیں پاتے, صبح اٹھ کے نوکری پہ جانا ہوتا ہے. نوکری پہ جاتے, پیٹرول مہنگا ہے, روڈوں پہ دھکے کھاتے ہیں, ٹینکر ان کو مارتے ہیں, ڈمپر ان کو مارتے ہیں, روزانہ 2-4 لاشیں انفارچونیٹلی گرتی ہیں. تو بھائی یہ شہر جو ہے مطلب ابینڈنڈ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اسلام آباد میں ہوتے تو ہمیں وہاں تو اجنبیت کا احساس ہوتا ہی ہوتا ہے. یہاں بھی ہم جب صوبے کی اسمبلی میں جاتے تو ہمیں بالکل احساس ہوتا تھا کہ ہم آئسولیٹڈ ہیں کراچی والے. کوئی کراچی والوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے. اسمبلی میں اٹھانے کی کوشش کرتے تو اسپیکر بات نہیں کرنے دیتا تھا. تو بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں, یہ کراچی کی آواز اٹھانے والے ہیں, ان کی کہیں پر آواز نہیں ہے, توانا آواز نہیں ہے. ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی سننے والا ان کو, نہ کتاب فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی سننے والا ہے, نہ پروونشل گورنمنٹ میں سننے والا ہے. نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, مجھے معلوم ہے کہ اس وقت نیشنل لیول پر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو ظاہر گورنمنٹ اور آپ سارے جو گورنمنٹ الائز ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی آپ کی وہ جو ڈیمانڈ تھی آرٹیکل 140A والے کی امپلیمنٹیشن کی اور اس کے اسرٹ کرنے کی انسائڈ دی کانسٹیٹیوشن, what has happened exactly? دیکھیں وہ 2 موقع آئے تھے, 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ. تمام ساری پارٹیز جو ہیں انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ آپ لے لیں, PMLQ لے لیں, آپ JUI لے لیں, ساری تم لوگوں نے اس کو ایگری کر لیا تھا. وہ امینڈمنٹ انفیکٹ میں نے ہی بنائی تھی اور میرے ہی نام سے اس اندر جمع ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ. ایک پارٹی ہے اس کے خلاف, وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. وہ نہیں ہونے دیتی. اور انفارچونیٹلی اس وقت جو کمپوزیشن ہے, اس وقت گورنمنٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ووٹ. ٹھیک ہے, ان کے نمبرز بڑے ہیں نا, نمبرز بڑے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ہو نہیں پاتی ہے.
کوشش کے باوجود نہیں. ہم سے وعدے کیے گئے, ہم سے 26 میں وعدہ کیا گیا جی اگلی میں 27 میں کر دیں. 27 میں تو باقاعدہ میری لڑائی ہوتی رہی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر, 1-1.5-2 گھنٹے میں لڑتا رہا اس بات کے لیے کہ یہ کریں, لیکن پیپلز پارٹی نے ایگری نہیں کیا. نتیجتاً یہ ہو کہ ہمارے اوپر پریشر آیا کہ یار باقی چیزیں تو کرنی ہے, مہربانی کر کے آپ اس گروہ کو اس کو جانے تو پھر دیکھیں گے. اس کے اندر تو نہیں ہوئی وہ, اس کے اندر رزلٹ اس کا مقصد ہے نہیں نکلا نا, رزلٹ نہیں نکلا, بالکل نہیں نکلا. تو اب ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی فلفل نہیں ہو رہی ہے؟ اور ہم کراچی کے اوپر جب بات کرتے ہیں اس چیز کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ FWO کے پاس آ گیا اور وہ اس کو پورا کرے گی, تو ہم مطلب اب بالکل امید چھوڑ دیں کہ آپ لوگ بھی اس کو ایکسرسائز نہیں کروا سکیں گے. 140A تو ڈفرنٹ ہے, یہ والا دیکھیں نا, یہ تو پروجیکٹ ہے ہی پروونشل گورنمنٹ کا. وہ تو مجھے پتا ہے, لیکن میں بھئی آپ نے شہر کو ماتحت کرنا ہے نا کسی قانون کے. وہ شہر اسی وقت ماتحت ہوگا جب شہر کے اندر بااختیار حکومت آئے گی, شہری حکومت آئے گی, اور وہ اسی صورت میں آئے گی کہ جو ہماری امینڈمنٹ ہے 140A کی وہ اپروو ہو جائے گی اور اس کے تحت لا بنے گا. وہ تو نہیں ہو رہی نا جاوید صاحب, پھر تکرار ہو جائے گی, پھر مجھ سے لوگ کہیں گے کہ آپ MKM کو اس طرح بول دیتی ہیں. نہیں ہو رہا نا, نہیں ہو رہا نا. اب یہ جو ہے بات ختم ہو گئی. اس کا مقصد ہے کہ یہ سب بیکار کی لفظی باتیں ہیں. یہ بیکار کی بات ہے کہ FWO کر دے گی, یہ فلاں کر دے گی, یہ سب کاسمیٹک ہے. دیکھیں کراچی کا پرابلم صرف ایک ریڈ لائن نہیں ہے, کراچی ہول ایک پورا پرابلم ہے کراچی کے اندر. صرف یہ نہیں کہ یونیورسٹی روڈ بن جائے گی تو سارے مسائل, جس گلی میں جائیں, جس روڈ پہ جائیں, وہاں پہ یہ مسئلے ہیں سارے کے سارے, اور اس کو مینیج کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. پنجاب میں میئر صاحب گئے, بیچارے میئر صاحب کے پاس ہے کیا؟ وہ لرننگ دورے پر گئے تھے. لرننگ کر کے آ بھی جائیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ پنچنگ بیگ ہے, اس کو ڈال دیا ہے اس کے سامنے کہ جی وہ پنچ کھاتا رہے, اس کو بیچارہ اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے, اس کے پاس اس کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے. یہ جو ریڈ لائن ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے جی, میئر کا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بیچارہ کھڑا ہو کے وہاں پہ اپنے آپ گالیاں کھاتا رہتا ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے دوسری تمام لائنیں جو ہیں تمام وہ سب کیا نام پروونشل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. واٹر آپ جو ہے K4 جو ہے بیسیکلی یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا, نہیں ہو سکا ان سے تو فیڈرل گورنمنٹ نے لیا اس کو. اچھا فیڈرل گورنمنٹ اپنے حصے کا کام کر چکی ہے صرف 74-75%. ہم ان سے جب کہتے ہیں پورے پیسے دو تو انہوں نے کہا ہم تو 1 منٹ میں آپ کو دے دیں گے پیسے. ہم پانی اگر یہاں پہ لے کے آ جائیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ آگے آگمنٹیشن کا کام جو ہے جو انہوں نے 7 سال پہلے 8 سال پہلے شروع کرنا تھا انہوں نے نہیں شروع کیا, اب وہ شروع کر رہے ہیں. اور اس کے اندر بھی انہوں نے اتنا فراڈ کیا, اس کے اندر جو پائپ ڈالے ہیں جس کی وجہ سے ریڈ لائن کے اندر پرابلم آ رہا ہے, وہ سب اسٹینڈرڈ کام کیا ہے, اس کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ہے. بھائی مجھے نہیں پتا غلط ہے یا صحیح, لیاقت آباد انڈر پاس جس شخصیت نے بنایا ہے, یعنی کہ جو جن کے پاس ٹینڈر گیا تھا, جو ٹھیکیدار تھے, انہی ٹھیکیدار کے بیٹے بھائی چچا, ایک ان کی پوری کمپنی ہے, انہی کو ٹھیکہ اٹھا کر دے دیا تھا اس کی آگمنٹیشن اور لائنز اور سارے کا. تو پھر ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں, کسی کے رشتہ دار ہیں, کسی کے فرنٹ. میں تو کہہ رہی ہوں نا, ایک ہی بنا لی ہے وہ کمپنی اور اس میں سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا, لیکن میں سوال شاید آپ سے تکرار سے جاوید صاحب یہ کرنا چاہتی ہوں, کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت تک جو MQM کا میں خاص کر پوچھ رہی ہوں, آپ لوگوں کی جتنی بھی ایکسرسائز تھی کہ آپ کراچی کو ظاہر ڈیلیور کریں گے, آپ کراچی کی آواز بنیں گے, آپ کراچی, ہم نے کہا چلو اچھا سب چیزیں چھوڑو, اب انہوں نے قبلہ درست کیا اپنا اور یہ صحیح بات پر آ گئے, یعنی کانسٹیٹیوشنل چینج اور اس کے اندر ایمرجنگ کرنی ہے ان کو چیزوں کو, اب وہ بھی نہیں ہو رہا آپ سے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں نا, یہ چیزیں جو ہیں ایسے نہیں ہوتی ہیں کہ ایک دم سے ہو جاتی ہیں, کتنا ٹائم لگے گا, بس چلیں یہ بتا دیں. دیکھیں یہ تاریخی پروسیسز ہوتے ہیں, ہسٹری ہوتی ہے اس کے اندر. 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر. آپ میرے لیے اتنے محترم آدمی ہے کہ میں آپ سے یقین کریں اس طرح سے جرا بھی نہیں کر سکتی. آپ جرا کر لیں میرے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں جب تک ہم اتنے سر ہر گورنمنٹ کو آپ جب سپورٹ کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں چلیں کر لیں, آپ پھر آ کے کہتے ہیں نہیں کریں تو پھر کیا کریں, ہم نے وہ بھی مان لیا بھائی ہاں ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں, ان کو کرنا ہی پڑے گا, چلیں یہ بھی کر. لیکن آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے کراچی کے. آپ یہاں کا آپ کا ووٹر سپورٹر ہے, آپ کلیم کرتے ہیں اربن کلاس کو کراچی کی. جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں وہ سبسٹینٹیو ہے, اس کے نتیجے میں کسی ایک اسٹیج پہ جا کے شہر کے اندر, اس ملک کے اندر چینج آئے گا. دیکھیں وہ یہ نسل تو نہیں دیکھے گی, بھلے نہ دیکھے. یہ دیکھیں تاریخ میں تو یہ تو ہوتا ہے. ہماری نسلیں جو ہیں 47 سے ہم آئے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں یہاں پر. آگے اور 47 سال آپ چاہتے دھکے ہی کھاتے رہے. میں بھی معاف کر دیں جاوید بھائی, میں یقین کریں ہم سب تو بھر پائیں. دیکھیں آپ میں بتاؤں نا, تاریخ کے جو دھارے ہوتے ہیں نا, ان کا ایک اپنا تھرسٹ ہوتا ہے اور اپنی ایک اسپیڈ. آپ ایک بہت قابل آدمی ہیں, میں آپ کی قدر کرتی ہوں جاوید صاحب, آپ کے اس لفظ کی بھی قدر کرتی ہوں کہ تاریخ واقعی تاریخ لکھی جاتی ہے, لیکن
कितने लाशों के बाद, कितने बच्चों को गटर में गिराएं, कितनी सड़कों पर लड़के तबाह बर्बाद हो। कल एक 27 साल का बच्चा, ये लाल BRT जो रेडमंड सूबा है आपका, इसमें बड़ा CA कर रहा था वो लड़का, 25 साल का लड़का। कितनी लाशें चाहिए इस सड़क को, कितनी तारीख लिखे कराची वाले, ये मैं पूछ रही हूँ ना। देखिए, इस मुल्क में जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है, जो तब्दीली ला सकते हैं, जो सोचते हैं, वो काफ़ी सोचते हैं इस बारे में और उनके जहन में तमाम चीज़ें हैं ये। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल जो हालात हैं हमारे मुल्क की, जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो गल्फ के अंदर सिचुएशन डेवलप हो रही है, जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं, इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट अस। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से डिसिसिव एक्शन नहीं हो पाते